بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ آل عمران کا خلاصہ ہم آپ کی خدمت میں آج پیش کریں گے۔ اس سے پہلے سورہ بقرہ کا موضوع اور سورہ بقرہ کا خلاصہ ہم نے پیش کیا تھا۔ سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران دونوں جڑواں صورتیں ہیں، مضمون کے اعتبار سے دونوں مدنی ہیں۔ سورۃ البقرہ کا موضوع ہم نے پڑھا تھا یہود کی اصلاح اور مسلمانوں کے لیے ضروری احکام، اور سورہ آل عمران کا موضوع ہے نصارہ عیسائیوں کی اصلاح اور مسلمانوں کے لیے ضروری احکام۔ اس لیے کہ جزیرۃ العرب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں مردم شماری کے اعتبار سے تیسری بڑی تعداد تھی نصارہ کی، جو کہ وہیں کے رہنے والے قبائل عرب تھے، اور چونکہ دنیا میں دو سپر طاقتیں تھیں اس زمانے میں، ایک روم کی طاقت تھی پوری دنیا پر اور دوسری طرف فارس کی طاقت تھی، تو ان کے اثر رسوخ کی وجہ سے کچھ قبائل عرب، کچھ یمن کے قبیلے تھے، کچھ جزیرۃ العرب کے قبیلے تھے، جنہوں نے عیسائی مذہب اختیار کر لیا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غلبہ حاصل ہوا اور سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا، اور سن 9 ہجری میں جب مختلف قبائل کے وفود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو عیسائیوں کا ایک قبیلہ تھا نجران کے علاقے سے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، 60 افراد پر مشتمل تھا، وفد نجران کے نام سے۔ ان میں ان کے بڑے بڑے سرکردہ لوگ تھے۔ سورت کے شروع کے پورے حصے میں 83 آیتیں بنتی ہیں کہ جن میں نصارہ کا ذکر ہے۔ ان کا جو وفد آیا ہے، ان سے ملاقات ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو ہوئی، آپ نے ان کو مسجد نبوی میں ٹھہرایا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ جب زیادہ لوگ ہوتے تھے تو ان کو صحابہ پر تقسیم فرما لیتے تھے، تو ان کے لیے بھی یہی ترتیب بنائی گئی، لیکن انہوں نے انکار کر دیا، گھبرا گئے، ایسا نہ ہو ہمارے ساتھی کہیں توڑ نہ دیں ہم سے، تو کہنے لگے نہیں ہم ایک ساتھ رہیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی ہمارے پاس کھانے کی بھی اتنی گنجائش نہیں ہے، ایک ساتھ رہائش کا بھی انتظام نہیں، کہنے لگے ہم یہیں رہ لیں گے مسجد میں اور اپنے کھانے کا بندوبست خود کر لیں گے، لیکن ہم الگ الگ نہیں، ہم ساتھ رہیں گے۔ تو بہرحال سورہ آل عمران کا موضوع ہے نصارہ کی اصلاح اور مسلمانوں کے لیے ضروری احکام، ایک تو یہ عنوان ہے۔ ان کو تیسرے نمبر پر قرآن کریم نے مخاطب کیا۔ دو مضمون ہے سورہ آل عمران کے۔ پہلا مضمون ہے آیت نمبر 1 تا آیت نمبر 99، اس میں عیسائیت کی حقیقت کو اللہ نے بیان کیا ہے۔ وہ جو وفد آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا، ان کی کیا گفتگو ہوئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت پر انہوں نے گفتگو کی، اور بہت ساری باتیں مجلس میں ہوئی، جس کو پورا ان 99 آیات میں اللہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ تو اس کا ذکر ہے۔ عیسائیت کی حقیقت اللہ نے بتائی ہے۔ ان کے 3 فرقے ہیں، ان کا ذکر ہوا ہے، ایک نستوریہ، ایک ملکانیہ اور ایک یعقوبیہ۔ ایک کا نظریہ یہ تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی خدا ہے، ان کا اللہ نے رد کیا ہے۔ ایک طبقہ وہ تھا جو کہتا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 3 خداؤں میں سے ایک ہے، اقانیم ثلاثہ کا عقیدہ، کہ 3 خدا ہیں جن میں ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ اور تیسرا طبقہ کہتا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو ان کے جتنے بھی نظریات عقائد ہیں ان کا اللہ نے رد فرمایا ہے، اور عیسائیت کی پوری حقیقت اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں کے اندر بیان کر دی ہے۔ یہ 99 کی آیتیں شروع کی، اور آیت نمبر 100 سے لے کر کے 200 تک 101 آیات میں مسلمانوں کی تربیت ہے، امتی مسلمہ کی تربیت۔ سورت کے پہلے حصے میں عیسائیت کی حقیقت ہے، اور دوسرے حصے میں امتی مسلمہ کی تربیت ہے۔ اس ضمن میں اللہ تعالیٰ نے یہود کی خباثتوں کا ذکر بھی اللہ نے فرمایا ہے، کیونکہ مجلس میں موجود ہوتے تھے۔ جب عیسائی آئے تھے تو یہودی بھی تھے، آتے تھے مجلس میں شریک ہوتے تھے، تو یہود کا بھی بہت کثرت کے ساتھ ذکر آیا ہے، منافقین کا ذکر ہے، اور پھر اس کے بعد غزوہ احد کا ذکر اللہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ کیا ہے اس صورت کے اندر، اور غزوہ بدر کا ذکر اختصار کے ساتھ ہے۔ تو یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے کافی ساری باتیں ذکر کر کے امتی مسلمہ کی تربیت کی ہے۔ عیسائیت کے ساتھ جو معاملات پیش آئے اس کی روشنی میں، پھر یہود کے ساتھ جو معاملات ہیں اس کی روشنی میں،
اور پھر غزوہ احد کا ذکر کیا۔ احد میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو شروع میں غلبہ نصیب فرمایا، کفار میدان چھوڑ کے بھاگ گئے، اور پھر آخر میں مسلمانوں کی کچھ غلطی کی وجہ سے، کچھ غلطیاں تھیں کہ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر درے کے اوپر 50 بندوں کو بٹھایا اور ان کو تاکید کی کہ ہمیں فتح ہو یا ہمیں شکست ہو، تم نے یہاں سے ہلنا نہیں ہے، اور ان کے امیر بنایا حضرت عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ عنہ کو۔ تو جب مسلمانوں کو شروع میں فتح ہو گئی تو یہ بہت سارے مسلمان نیچے اترنا شروع ہو گئے۔ ان کے امیر نے ان کو سمجھایا بھی، تاکید بھی کی کہ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے یہاں سے مت ہٹو، لیکن انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ تھا کہ جنگ ختم نہ ہو، جنگ تو ختم ہو گئی ہے تو ہمیں جانا چاہیے، ہمیں مال غنیمت میں باقی چیزوں میں حصہ لینا چاہیے۔ انہوں نے منع فرمایا، 10 بندے اوپر رہ گئے، باقی 40 اتر گئے۔ خالد ابن ولید جو کفار کے لشکر کا ایک حصہ تھے اس وقت، اور وہ انہوں نے جب پیچھے سے دیکھا کہ راستہ خالی ہو گیا ہے، پیچھے سے انہوں نے پلٹ کے مسلمانوں پہ حملہ کر دیا، جس سے مسلمانوں کو بڑا نقصان پہنچا۔ تو اس صورت کے اندر اللہ نے غزوہ احد کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، مسلمانوں کی غلطیاں اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ دیکھو تمہارے اپنے ہاتھوں کی بدولت تمہیں یہ نقصان پہنچا۔ فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا، فرمایا کہ ایک تو تمہیں اللہ کے نبی کو تکلیف دی، اس کے بدلے اللہ نے تمہیں غم دے دیا۔ تو اس سارے واقعات اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں ذکر فرمائے ہیں۔ تو اس صورت کا خلاصہ 2 باتیں ہیں، 2 مضمون ہیں۔ پہلا حصہ عیسائیت کی حقیقت ہے 99 آیت میں، اور دوسرا حصہ ہے امت مسلمہ کی تربیت۔